بالکل مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے چھوٹی سی مصیبت کو، چھوٹی سی پریشانی کو، ایک ناکامی کو اس نے بڑا سمجھ لیا ہے، اپنے اوپر اس طرح کا اس نے حاوی کر لیا ہے کہ وہ اب دوسرے راستوں کی طرف نہیں دیکھتا۔ یہ ایک پروردگار نے نظام بنایا ہے کہ اگر وہ دوسرے راستوں کو دیکھے گا ہی نہیں تو السلام علیکم۔ مولا متقیان مولا امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کی حکمت 448 میں فرماتے ہیں، جو شخص ذرا سی مصیبت کو بڑی اہمیت دیتا ہے، اللہ اسے بڑی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص چھوٹی سی مصیبت کو بڑا سمجھتا ہے اور بہت اس کے اوپر جو ہے نا وہ پریشان ہوتا ہے، مصیبت زدہ اپنے آپ کو محسوس کرنے لگتا ہے، بد نصیب محسوس کرتا ہے، بدبخت محسوس کرتا ہے اور سمجھتا ہے شاید اس کے ساتھ کوئی بڑا ظلم ہو گیا ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسا سوچنے والے کو جو چھوٹی سی مصیبت کو بڑا سمجھتا ہے، پروردگار عالم اس کو بڑی مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے۔ یہ بات جو آپ علیہ السلام نے فرمائی ہے، عام طور پر اس سے یہ رجحان لیا جا سکتا ہے کہ شاید اللہ جو ہے وہ انسانوں کو چھوٹی مصیبتوں پر اگر وہ زیادہ سمجھتے ہیں تو ان کو سزا کے طور پہ ایسا کرتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے جو ایک نظام بنایا ہے وہ اس دنیا کو چلانے کے لیے، اس نظام کے اندر اس طرح کا اس نے سسٹم رکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی چھوٹی سی مصیبت کو بڑا سمجھتا ہے اور اب کیا کرتا ہے کہ وہ ہاتھ پیر چھوڑ دیتا ہے، پریشان حال ہو جاتا ہے، دل اس کا ٹوٹ جاتا ہے، وہ اس کی وجہ سے آگے چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ ایک بند دروازے کے اوپر رونا شروع کر دیتا ہے اور باقی دروازے جو اس کے لیے کھلے ہوئے ہوتے ہیں ان کی طرف نہیں دیکھتا، بس افسوس کرتا رہتا ہے، پریشان ہوتا رہتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جو دوسرے راستے اس کے لیے کھلے تھے، جو کامیابی اس کو مل سکتی تھی، جو اس بند دروازے سے یعنی جو ناکامی کی وجہ سے، پریشانی کی مصیبت کی وجہ سے جو اس کو تجربہ حاصل ہوا تھا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کو اپنے استعمال میں لاتے ہوئے جو دوسرے راستے ہیں وہ ان کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہے اور وہ ایک پریشان حال ہو کر، ایک جو ہے نا بالکل مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے چھوٹی سی مصیبت کو، چھوٹی سی پریشانی کو، ایک ناکامی کو اس نے بڑا سمجھ لیا ہے، اپنے اوپر اس طرح کا اس نے حاوی کر لیا ہے کہ وہ اب دوسرے راستوں کی طرف نہیں دیکھتا۔ یہ ایک پروردگار نے نظام بنایا ہے کہ اگر وہ دوسرے راستوں کو دیکھے گا ہی نہیں تو ظاہر ہے کہ اس کو پھر وہ کامیابی کے راستے یا جو اس کے لیے اچھے ہو سکتے تھے اس طرف وہ جا ہی نہیں پاتا، سوچ ہی نہیں پاتا، تو وہ برے وقت کا ہی سامنا کرتا رہتا ہے اور اس طریقے سے وہ پریشان حال رہتا ہے۔ اور اب کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر وہ دوسری مصیبتیں اس کے اوپر آنی شروع ہو جاتی ہیں، پریشانیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں، جو اس کی بدحالی ہوتی ہے وہ بڑھنی شروع ہو جاتی ہے، غربت جو ہے اس میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا جو بھی اس کی پریشانیاں ہوتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں، وہ ختم نہیں ہوتے، وہ بڑھتے رہتے ہیں۔ اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جب بھی کوئی مشکل آئے، پریشانی آئے، وقتی طور پر اس کا جو غم ہے، جو افسوس ہے، اس کو تھوڑی بہت دیر کا انسان اس کو، جو ظاہر انسانی فطرت ہوتی ہے، بس اس کا اظہار کرے، اس کو اپنے آپ کو تھوڑا سا اس کو سوچے سمجھے کہ کہاں اس سے کوئی خامی ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، اس سے وہ کوئی نتیجہ نکالے، کوئی نتیجہ اخذ کرے، اس کو سوچے سمجھے، تجربہ حاصل کرے اور عبرت حاصل کرنے کے بعد اب جو ہے وہ ایک نئے راستے کی تلاش کرے، اس کے بعد ایک اچھی امید کے ساتھ، ایک نئی امید کے ساتھ اس پروردگار پہ بھروسہ کرتے ہوئے دوبارہ سے قدم اٹھائے، اپنی کوشش کو جاری رکھے اور اس چھوٹی مصیبت کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑ دے اور اپنے آپ کو بڑے حالات کے لیے تیار کر لے۔ یہ فوری طور پر خدا کے بنائے ہوئے نظام کے اندر دوبارہ سے ایڈجسٹ ہو جائے گا اور پھر کامیابیاں اس کا ضرور اس کے راستے میں آئیں گی اور اس کو جو برائیاں یا پریشانیاں ہیں ان کو دور کرنے کا اسے ضرور موقع ملے گا۔ ہمیں اپنی زندگی میں جگہ جگہ یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، بہت سارے حالات ہمارے ایسے ہمارے ساتھ ہو جاتے ہیں کہ ہم دل چھوڑ بیٹھتے ہیں، بس جب کبھی نا امیدی ہونے لگے اس پروردگار پہ امید رکھتے ہوئے کہ وہ مسبب الاسباب ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ اسباب کہاں سے بنائے گا، بس قدم اٹھانے کی دیر ہے کہ وہ ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو ایسے حالات میں ہمت کرنے کی، حوصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ شکریہ۔